कलाम में लिखा खुदावंद के लिए मुकद्दस महफिल का एहतमाम करो। और महफिलें तो अरेंज कर ही लेते हैं हम, लेकिन ये वाली महफिल जो ये अगर अरेंज हो तो क्या ही बात है। यूएल नबी की मार्फत जो सहीफा जो है का दूसरा बाब और 12वीं-13वीं आयत अगर हम देखें, यूएल दूसरा बाब 12वीं-13वीं आयत, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। आमीन। यूएल नबी की मार्फत खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, नाकामी आ गई कुछ नहीं बिगड़ा, बीमारी सालों साल से चल रही कुछ नहीं बिगड़ा, नाकामी चल रही है, कर्ज चल रहा कोई बात नहीं, हमारी दुआओं को जवाब नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि रोजा कैसे खुदावंद की नजर में मकबूल होगा, रोजा कैसे खुदा की नजर में मकबूल होगा। आज बहुत से लोग रोजा रखने के बारे में बहुत से सवाल करते हैं। अगर खुदा के रूह ने मेरी रहनुमाई की तो मैं कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मेन चीज मेरे सामने खुदा ने रखी है नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, घरानों के लिए, मसीही कौम के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, मेरे पास आते हैं लोग, बहुत सी दरखास्तें लेकर आते हैं, बहुत से सवाल है लोगों के पास। अब मैं सवाल सुनना मैंने कम कर दिया है, मैं सवाल से पहले उनको एक जवाब दे देता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह की हजूरी में नहीं आएंगे, अगर आप यीशु मसीह के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेंगे तो आपको कोई बरकत नहीं मिल सकेगी। अब भी कैसे रोजा रखना है जी? पूरे दिल से रोजा रखकर गिरफ्तारी और मातम। मातम का मतलब यह है कि आपने अपने गुनाहों पर पछताना है, शर्मिंदगी महसूस करनी है। हम तो शर्मिंदा ही नहीं हुए, हम गुनाह करते हैं, चोरी और सीना चोरी, और इसके बाद भी हम पछताते नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीजों, और लिखा और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। ये कलाम मैं अभी रिकॉर्ड करवा के आया, शायद आप देख लेंगे एक दो दिन में बरकत टीवी पर, कि कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। अक्सर मैं ये बताता हूँ, यहाँ पर मैं बहुत साल से आ रहा हूँ कलाम सुनाने, मैं अक्सर बताता हूँ कि हम कपड़ों की तैयारी करते हैं, या तो बहुत हलीम बने तो कपड़ा चाक करने का मतलब क्या है कि बस मातमी लिबास पहन लिए, ऊपर से मुंह बना लिया, रोजे वाला मुंह बना लिया, रोजे हैं, मातम के दिन है, आस्था बात करनी है, ज्यादा शोर नहीं करना, और ईस्टर को व्हाइट कपड़े पहन लेने और रोजों में काले कपड़े पहन के फिरना है। और खुदा कहता कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। दिलों को चाक करने का, अगर नफरत में, ये खुदा की नजर में ऐसे रोजे मकबूल नहीं है। अगर हम नफरत किए हुए, हम नाराजगी अपने अंदर लिए हुए और रोजे पूरे रख रहे हैं, बाइबल सुबह शाम पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। खुदा का कलाम यीशु मसीह ने कहा, अगर तू कुर्बान गाह के ऊपर आए और अपनी चीजें लेकर आए और तुझे याद आए तेरे भाई से तुझसे शिकायत है तो छोड़ दे भाई सब कुछ। यीशु कहता है वो चीजें ले जा वापस। वो हम अक्सर ले जाते हैं ना, बंद भी ले जाते हैं, डेग भी ले जाते हैं, गुड फ्राइडे को कैंडल भी ले जाते हैं और वगैरह वगैरह। हम समझते हैं खुदा के लिए हम बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। हुण असीं खुदा नूं बहुत कुछ दे दिता है ते हुण खुदा भी सानू कुछ देगा। कुछ भी नहीं देगा। हमारे देने से उसने क्या देना, वो तो हमारे देने से पहले उसने अपना बेटा दे दिया। हम उसको क्या देंगे? एक टाइम की रोटी किसी को खिला के हम कहते हैं कि अब हम खुदा हमसे बड़ा खुश होगा। अरे वो तो खिलाने से पहले बेटा दे चुका 2000 साल पहले आपको अपना, और उसके फजल से आपके लिए सब कुछ एक्टिवेट वो करना चाहता है। आप एक्टिवेट करा सकते हैं उसको। एक्टिवेट नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। रोजे आ रहे हैं, अव्वल तो रोजा रखता ही कोई नहीं है, रोजा अव्वल तो रखते नहीं है, और रख लेते तो दुनिया को वक्त डाल देते हैं हम लोग। मैं आपको उभारना चाहता हूं, अब भी पूरे दिल से रोजा रखकर गिरफ्तारी करें। दूसरा तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें। खाकसारी नहीं है ना, खाकसर कैसे बन जाऊं मैं? क्यों भाई के आगे खाकसर बन जाऊं? मैं बटा, मैं सीनियर, मैंने 30 साल हो गए कलाम साहब, तेन 20 साल हो गए, इसी बात पे लड़ता रहूं और मेरे को खाक बरकत नहीं मिलेगी। खाकसारी है कि मेरे भाई गॉड ब्लेस यू बेटा, मुझे बड़ी खुशी होती है। और वाकई ये नौजवान मेरे सामने शुरू हुआ था, और जब मैं इस घर में आना शुरू हुआ था और मैं अब इसको देखता हूँ कि ये फर्स्ट क्लास तरीके से खिदमत कर रहा है, मेरे लिए खुशी की। मैं खाकसार हूं उसके सामने, मैं इससे बड़ा नहीं हूँ। हम दोनों बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब खुदावंद के खून से खरीदे गए। मेरी भी कीमत खून, इसकी भी कीमत खून, हालेलुया, आपकी भी कीमत खून। तो कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। हम कपड़ों को चाक करे फिर रहे। अगर हमने सिर्फ दिखावे का रोजा रखा तो हमने कपड़े चाक किए, इससे खुदावंद खुश नहीं होगा। और अगर हम नफरत में रोजा रख रहे तो हमने कपड़े चाक किए, गिरेबान फाड़ा, बटन तोड़े। यहूदी लोग ऐसा करते थे।
روزہ رکھ کر سر میں خاک ڈالتے تھے, کپڑوں کے بٹن توڑتے تھے اور آج سے دبے پاؤں چلے جاتے تھے مارکیٹ میں, اور پھر لوگوں کو دیکھتے تھے, کہتے باجی میں تینوں نظر نہیں آیا, میں نے سلام نہیں کرنا, تو سلام کرے مجھے تاکہ دنیا دیکھے, اور آس پاس جاتے لوگ بتاتے تھے بھائی صاحب میں روزہ رکھے, خاک برکت ملے گی. اور یقین کریں اگر آپ دل سے روزہ رکھ لیں, لوگ پوچھتے ہیں کتنا لمبا روزہ ہونا چاہیے, ٹائمنگ کیا, خدا لمبائی نہیں دیکھتا, خدا دل کی سچائی دیکھتا ہے. 8 گھنٹے کا رکھ لو, 12 گھنٹے کا, جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے برداشت کی اتنا رکھ لو. بات خدا جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں آپ نے دعا کتنی کی ہے, کس دل سے کی ہے, اپنے دشمن کے لیے کیا دعا مانگی ہے, دشمن کے لیے کیا برکت چاہیے, یہ بات ہے نا. اور آپ کریں, آپ کو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے. آپ کے لیے بھی خون بہایا اس نے, وہ انتظار میں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اب بھی پورے دل سے گریہ ازاری کر کے میری طرف رجوع لاؤ تاکہ خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئے. رجوع لاؤ, خدا کی طرف رجوع لاؤ. لاسٹ ٹائم ہم نے کب دعا کی تھی, لاسٹ ٹائم ہم نے کب بائبل پڑھی تھی, کتنے دن ہو گئے ہم نے دعا نہیں کی. جس کو بھی پوچھتا ہوں کہتے بس آج کل ذرا ٹھیک نہیں چل رہا کام, آج کل ذرا تھوڑا پیسے تھوڑے ٹلے بیٹھے, باقی تو چل رہے. یار جب میں پوچھتا ہوں تو پھر کون سا دن ہے, وہ دن بتا دے, اس دن پوچھ لوں گا تمہارے ہیں. لکھا خداوند اپنے خدا طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. وہ باز رہتا ہے تاکہ بچ جائیں. اس نے کہا میں نے اس عورت ایزبل کو میں نے مہلت دی ہے مگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنی چاہتی. 2 ایزبل ہیں, ایک مکاشفہ میں اور ایک سلاطین کی کتاب میں. اس نے کہا وہ توبہ نہیں کرنی چاہتی, میں اس کو مہلت دی, خدا نے میں مہلت دی ہوئی. یاد رکھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں. بھیا جسٹن بھائی ویسے میں گناہ گار تو بہت ہوں, خدا بڑی سنتا ہے. ارے یار یہ کوئی نشانی ہے اس بات کی, یہ کوئی پلیا ہے کہ ہم گناہ گار بہت ہیں اس لیے خدا سن رہا ہے. وہ تو اپنا سورج نیک اور بدو دونوں پر ہی چمکاتا ہے. ہاں کیا لکھا ہے دیکھیں, امسیا کی تعلق سے لکھا ہے, دوسرا تواریخ 25واں باب اس کی پہلی 2 آیات, وہاں پر لکھا ہے امسیا 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا, اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی. اس کی ماں کا نام یہوعدان تھا جو یروشلم کی تھی, اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے. اس نے وہی کام کیا جو خدا کہتا ہے. اچھا لگا نا, ہم بھی کرتے ہیں پر کامل دل سے نہیں. ہم چرچ بھی چلے جاتے ہیں. میں اکثر بتاتا ہوں, مجھے ایک جرمنی گورے سے بات کرنے کا اتفاق ہوا. میں کلب میں جب کام کرتا تھا تو اس نے کہا تو پریچنگ کرتا ہے, میں نے کہا تو کرسچن ہے. اس نے کہا نو آئی ایم ناٹ کرسچن. میں کہا تیری فیملی کہتا ہے وہ کرسچن. میں کہا یہ کیا ڈیفرنس ہے. کہتا ہے یار میں اپنے بیوی اور بچوں کو خوشی کے لیے چرچ چلا جاتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ چرچ اٹینڈ کر لیتا ہوں, مسیحی جو ایکٹیویٹیز اس میں چلا جاتا ہوں, لیکن بائی ہارٹ میں خداوند پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں. اس نے سب کچھ کیا. لکھا خدا کہتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرو, شاید معاف بھی کر دیتا ہوں, کلام پہ عمل کرو, عمل بھی کرتا ہو, اچھے کام بھی کرتا ہو, لیکن دل کامل دل سے نہیں, دل بھی چاہیے. کئی بار ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, روٹین میں بس جا رہے ہیں, جیسے گئے ویسے ہی واپس آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم پورے دل سے روزہ رکھیں تو یہ خداوند کی نظر میں مقبول ہوگا. اگر ہم پورے دل سے, لکھا اس نے دل سے نہیں کیا کچھ, امسیا بادشاہ نے کام تو وہی کیا جو خدا کہتا ہے, لیکن اس نے دل سے نہیں کیے. اگر آپ دل سے دعا نہیں کر رہے, اگر آپ دعا کرتے وقت آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بس میں جلدی سے ختم کروں اور پھر اس کے بعد میں اپنا نیٹ آن کر کے میں دیکھوں آن لائن کون سی آج نئی مووی آئی ہے, تو پھر آپ دل سے دعا نہیں کر رہے. اگر آپ کا دل یہ ہے کہ دعا کر کے جلدی سے میں جا کے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تاکہ مجھ سے کمیٹی لے کر آؤں کر نکلنا چاہیے, پھر آپ کا دل دعا میں کامل نہیں ہے. جس کا دل کہیں لگا ہوتا ہے اس کو تو سجے کھبے ہوش ہی نہیں رہتی, لیفٹ رائٹ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اس کو ہوش نہیں ہونی چاہیے. جس کا دل کامل ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل کمیٹی آ جائے گی, آج نہیں تو کل میں یہ کام کر لوں گا. آج کا دن جو ہے, آج کا دن نکل گیا تو شاید یہ دن واپس نہ آئے, کیوں کوئی پتہ نہیں کس ویلے سامنے رک جانا, ہر سال الکار قرار قیامت ہوتی ہے. ہاللیلویا. آج خدا چاہتا ہے ہم پورے دل سے اس کے طالب ہوں. خداوند کی نظر میں مقبول روزہ, آپ بہت سے نتائج لے سکتے ہیں. روزہ رکھ کر گریہ زاری کریں. کئی بار روزہ رکھ کر ہم فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کئی بار روزہ رکھ کر ہم لوگ دنیاوی کاموں میں گئے ہوتے ہیں. روزہ رکھا ہوا اور کہتے روزہ اپنی جگہ, اے کام اپنی جگہ. نہیں, پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے, پوری طاقت سے, پورا دھیان. دانیل نے روزہ رکھا 9ویں باب میں, دانیل کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا, اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راہ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا, اے خداوند عظیم اور محیط خدا, تو اپنے فرما بردار
मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हो गए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व इनको तरक किया। ये रोजा उसने रखा, उसने ये रोजा रखा, ए खुदा मुझे एक नया घर दे दे, ए खुदा मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, ए खुदा मेरी को लॉटरी लग जाए, प्राइज बॉन्ड लग जाए। रोजा काय को रख रहा हो? पछता रहा अपने गुनाहों पर। ये अपने लिए रोजा रखें। खुदा कहता है जब तुमने 70 वर्षों में रोजे रखे तो क्या मेरे लिए भी कोई रोजा रखा है? खुदा के लिए कौन सा रोजा है? खुदा के लिए ये वाला रोजा है जिसके लिए दानियल जो था कलाम को समझने के लिए, पूछने के लिए खुदा की हुजूरी में आया और इसने गिरियाजारी की, अपने गुनाहों का इकरार किया, लिखा मिन्नत की, मुनाजात की, रोजा रखकर टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। इतनी हलीमी, इतनी आजिजी, इतनी खाकसारी, पूरे दिल से रोजा रखें और उसके तालिब हो और गिरियाजारी करते हुए उसकी हुजूरी में आए और पूरे दिल से जब खुदा की तरफ हम रजू लाएंगे तो ये खुदा का पसंदीदा रोजा होगा। हालेलुया। दानियल ने रोजा रखा और फिर 21 दिन तक दुआ करता रहा और फिर खुदा का फरिश्ता आया आसमान से। आप भी फरिश्तों को बुला सकते हैं, फरिश्ते हमारे लिए बनाए गए। फरिश्तों का काम है हमारी फलाह बहबूद के लिए काम करें, हमारे अंडर रहकर। हम अंडर कैसे ला सकते हैं? हमारे फरिश्ते तो बेचारे बैठे बैठे मोटे हो गए क्योंकि हमने उनको काम करने को कहा ही नहीं कभी। एक मैंने कार्टून देखा था, वो शैतान इतना मोटा हुआ, इतना बड़ा पेट उसका लटका हुआ बैठा हुआ साइड पे, तो उसको खुदा के फरिश्ते ने कहा शैतान इतने मोटे हो गए, काम करा, काम ही कोई नहीं। काम कोई नहीं, इतनी दुनिया पड़ी, इतनी दुनिया बढ़ गई, जाके बहकाओ उनको। कह रहा बहकाने की जरूरत नहीं, आप ही लगे, मेरे कहने से बगैर ही लगे। मैं वेला हूँ, वेला होकर पेट बड़ा हो गया मेरा। आज मसीहों का भी ये हाल है। मसीहों के पास भी फरिश्तों को काम दें, अपने फरिश्तों को मूव करें जरा। जब आप दुआ करेंगे, जब आप कलाम पढ़ेंगे, जब आप हुक्म देंगे, फरिश्ते एक्टिव हो जाएंगे आपके साथ। करके देखें। लेकिन जब नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आमूस की किताब अगर हम देखें, आमूस का 4 बाब 6 आयत से अगर हम 12 आयत तक पढ़ें तो एक पूरा पैसेज है। उसमें लिखा मैंने तुमको रोटी की कमी दी पर तुम मेरी तरफ न लाए। खुदा ने कोशिश की कि शायद हालात इसके टाइट होंगे तो बजाय खुदा की तरफ जाने के सियाने के पास चले गए। अब देने के लिए पैसा नहीं था, कर्जा उठा लिया। कर्जदार रिश्तेदार तो जानते हैं कि फोकट देते नहीं, पठान से कर्जा ले लिया, सूद पे ले लिया, और जब वो पैसा भी चला गया, कर्जा भी चढ़ गया, हालात और बदतर हो गए। क्योंकि लिखा मैंने तुमको रोटी की कमी दी पर तुम मेरी तरफ रजू न लाए। मैंने बारिश को एक कित्ते पर बरसाया और दूसरे से रोक लिया पर तुम मेरी तरफ रजू न लाए। सोचा ही नहीं कभी क्यों हमारे ऐसे हालात हैं, क्यों हम पिस रहे हैं, क्यों हम लुट रहे हैं। तो शाही काहिनों का फिरका है। और लिखा मैंने तुमको बादे समूम और गिरोही की आफत भेजी जो तुम्हारे पाकिस्तान टिड्डियों ने खा लिए पर तुम मेरी तरफ रजू न लाए। नुकसान दर नुकसान, बादे समूम, बीमार करने वाली वबा वाली बीमारियां हमारे घरों में। एक खातून मेरे पास दुआ करवाने आई, उसको बवासीर थी, उसको आंखों की कमजोरी थी, उसके दिल की घबराहट थी, उसके घुटनों में दर्द था। मैंने स्टेशन 28 बार पढ़ के उसको कहा पढ़ बहन। उसने पढ़ा कि खुदावन तुझको तपेदिक और बुखार और सोजिश और नाबिनाई और दिल के घबराहट में मुब्तला कर देगा, जैसा अंधा अंधेरे में टटोलता है। कहती पादरी साहब ये सारियां लामता मेरियां नहीं। मैं कह रहा मतलब तू तौबा कर ला फौरी तौर पर, खुदा के पास आ जा, खुदा के वजूद लिया, तू आजाद हो जाएगी। हमें बीमार रहने के लिए नहीं बनाया गया। रोजा रखना शुरू करें। कई लोग दुआ करते हैं, कई लोग खाली दुआ करते हैं। दुआ के साथ बाइबल और बाइबल के साथ रोजा, ये बूस्टअप करेगा आपकी लाइफ को, आपकी रूहानी लाइफ। रोजा जो है आपकी रूहानी लाइफ को बूस्टअप करता है। जब भूख लगती है और खाना भी कुछ नहीं, तो आप जिनको भूख लगती है, कई लोग तो ऐसा नहीं जिनसे बर्दाश्त नहीं होती, उनको पता ना क्या हालत होती है जब भूख लगी होती है और बेदम हो रहे होते हैं। उसने कहा, साहू ने कहा भाई तू ऐसा कर, ये मुझे खिला दाल। उसने कहा तू अपना पलोठे में खा मुझे भेज दे। कह रहा दाल खिला, तू ले पलोठा, मैं काहे को पलोठा, रोटी तो खावा। एक रोटी के वक्त उसने रोटी की खातिर अपना हक ही बेच दिया। उसने अल्फाज गा किए और उस पर ब्लेसिंग ठहर गई। जब भूख लगती है उस टाइम दिल से खुदा याद आता है। कभी करके देखो, रोजा रख के देखो। ऐसे नहीं याद आता, पेट भरा तो डकार आते, नींद आती, खारिश आती है दुआ में। जब भूख लगती है फिर दुआ में नींद भी नहीं आती। वो दुआ जो बड़ी इफेक्टिव होती है, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह माफ कर। और दुनियावी चीजें ही ना मांगते रहे, खुदावंद को मांग ले, कलाम को मांग ले, रूह की नेमतें मांग ले, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। और लिखा तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया पर तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। नुकसान, काल, वबा, मुसीबत, परेशानी घेरे रही मगर तुम मेरी तरफ न आए। मेरे अजीजों आप देखें अखियब के ताल्लुक से लिखा, पहला सलातीन 21वां बाब। अखियब जो था उसकी बीवी का नाम भी एजबल था जो मैंने बताया। अखियब जनाब पाकिस्तान खरीदने गया और उसने कहा भाई मैंने नहीं देना। मालिक ने मुंह लटका घर में आ गया। हम कोई चीज में नाकाम हो जैसे आ जाते हैं, वो भी आ गया घर में।
اس نے کہا بیوی نے پوچھا ایزبل کا مطلب ہے اے بولڈ اینڈ ویشیس وومن، بری، گھمنڈی، ڈھیٹ، باغی، یہ الفاظ ہیں اس کے مطلب۔ اس نے کہا تیرا منہ کیوں بنا ہوا بتا میرے مالک؟ اس نے کہا میں پلاٹ لینے گیا تھا، اس نے دیا، اس نے کہا بس تو روٹی کھا، پلاٹ میں تجھے دوں گی۔ اس نے کہا جاؤ، اس نے اخیب کی طرف سے لیٹر بھیجا، اس نے کہا چلو بھائی سب لوگ آؤ، روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے۔ اور اس نے 2-3 شیطان لوگوں کو کہا جب میٹنگ ہو، روزے میں لوگ آئیں، تم شور مچا دینا، کہنا دہائی ہے، دہائی ہے، ہم نے اپنے منہ سے سنا اس نے خدا پر لعنت کی ہے۔ ایسا روزہ آج ہم رکھ رہے ہیں، فراڈ کا روزہ رکھ کے بے ایمانی، جھوٹ، ماں سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، بچوں سے جھوٹ۔ اور اس نے ایسے ہی کیا میٹنگ کال ہوئی ہے کیا یہ وہ روزہ جو خدا کو پسند؟ اور جب وہ میٹنگ چل رہی تھی تو بیچ میں سے اٹھے، انہوں نے کہا مالک دہائی ہے، اس نے خدا پر لعنت کی ہے، ہم نے سنا۔ اور وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کا نبوت کو پتھروں سے مارا، سنسار کیا، اور ساتھ ہی لیا تشبیہ کو خدا نے کہا جا اس کو بتا جا۔ اور جیسے اس کے سامنے آیا اخیب کو، اس نے کہا تو میرا دشمن آ گیا سامنے۔ خادم کو دیکھتے ہیں، بہت سے مسیحوں کو میں دیکھا اس زمانے میں اتنی برائیاں کر رہے خادموں کی، ان کو دیکھ کے چڑ جاتے ہیں، لیکن خدا ان سے چڑ جاتا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ جو خادم کو دیکھ کے چڑ رہا ہے خدا اس سے چڑ رہا ہے، جس سے خدا چڑ رہا ہے وہ کہاں پن پے گا؟ خادموں کو فری ہینڈ دے، خادموں کے اس نے کہا تجھے میں مل گیا، کہاں سے تو مجھے دیکھتا رہتا ہے؟ اس نے کہا میں مل گیا ہوں، میں تیرے لیے خدا کا کلام لے کر آیا ہوں، تو نے جان بھی لے لی، تو نے قبضہ بھی کر لیا، اور جہاں پر نبوت کا خون کتوں نے چاٹا ہے ایسے ہی تیرے گھرانے میں ہوگا، جو اندر مرے گا اس کو کتے کھائیں گے، جو باہر مرے گا اس کو ہوا کے پرندے کھا جائیں گے، اور ایزبل کو بھی کتے چاٹیں گے، اس کا خون بھی کتے چاٹیں گے، اور خدا تجھ سے سخت ناراض ہے۔ اور اس نے سنا اور وہ گھبرا گیا، اور وہ دبے تلے چلے، اس نے خدا میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر۔ وہ پچھتایا، وہ رویا، اس نے روزہ رکھا، ٹاٹ ٹوڑا، اور وہ خدا کے آگے گریہداری کرنے لگا۔ خدا نے کہا جا کر پھر میرے بندہ کو دیکھ، کتنا حلیم بن گیا۔ اس نے کہا یہ وہ بات تیری سلطنت میں نہیں کروں گا، تیری آنے والی پشتوں میں کر دوں گا، تجھے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حلیم بن جائیں یہ ہے فائدہ، خاکسار بن جائیں یہ ہے فائدہ۔ بڑی بڑی آفتیں خدا ٹال دیتا ہے، خدا کا قہر ٹل جاتا ہے۔ یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیں، ہاللیلویہ۔ یسایہ 58 باب میں لکھا اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، اب تم ایسا روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو۔ تو خدا پوچھتا کیا یہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہی ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ شرارت کے بندھنوں کو توڑا جائے، ظلم کی زنجیروں کو توڑا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اور کوئی اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے، اور جب کسی پردیسی اور مسافر کو دیکھو، بیوہ اور یتیم کو تو اپنے گھر میں لاؤ، ننگا اگر دیکھو تو اس کو کپڑا پہناؤ۔ کیا وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کو قصور معاف کرو؟ تب تیری ناف کی صحت جلد ظاہر ہوگی، اور تو ایسے درخت کی مانند ہو جائے گا جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا، اور خداوند خشک سالی میں بھی تجھے سیراب کرے گا۔ خشک سالی کا مطلب ہے کہ تمہارا بزنس، کہتے جی ہمارا تو بزنس نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، خشک سالی تمہارے بزنس میں ہے، تمہارے کھیت میں فصل نہیں بھی ہے، خدا خشک سالی میں بھی تمہیں سیراب کرے گا۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں سر جی کام ذرا ٹلا مٹھے چل رہے ہیں، اس کا مطلب تو ٹلا مٹھا چل رہا ہے، تو ٹلی مٹھی چل رہی، تو خدا کی زوئی میں کتنی گڑ گڑاتی ہے۔ اب بھی گریہزاری کرو، خدا کی حضوری میں آؤ، اور روزہ رکھ کر ان روزوں میں، یہ روزے کلیسیوں نے کیے، بری بات نہیں کی، انہوں نے ایک سیٹ اپ دے دیا چلو کرو یار، لیکن میں کہتا ہوں آپ ویکلی رکھنا شروع کریں، ویکلی عادت ڈال لیں، ہر ہفتے میں ایک رکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ والا نہ رکھنا جو محصول لینے والا اور ایک وہ فریسی تھا، دونوں ہیکل میں گئے، اس نے کہا اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں۔ آج مسیح لوگوں میں دیکھا کہتے بھائی جسٹن بھائی ہم نے تو کسی سے بری نہیں کری، بھلی نہیں کری، یقین کرو اونچی آواز ہم تو بات نہیں کرتے۔ میں کہا پھر بھی اتنا تباہ کر رہے سب بول ہی نہیں، جو کرو گے تو کیا حال کرو گے، بغیر کرے تم نے تو آگ لگائی۔ اس نے کہا خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں ان کی طرح نہیں ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، دہیک کی بھی دیتا ہوں، تیرا شکر ہو میں پاک صاف راست باز ہوں۔ خدا جانتا تھا، خدا دوسرے لفظوں سے کہہ رہا تھا پتر آنا تو ادھر ہی ہے کھبے پاسے جتھے آگ بل دی، اور جو محصول لینے والا تھا وہ باہر ہی ہیکل کے گر گیا۔ اس نے کہا خدا میں اس لائق نہیں کہ تیرے گھر کے نیچے، میں گناہگار، مجھ پر رحم کر، میرے گناہ معاف کر۔ یسوع مسیح نے اس کو ٹیسٹیفائی کیا، یسوع مسیح نے اس کی گواہی دی، اس نے کہا وہ شخص زیادہ راست پاس ٹھہر گیا۔ اور یہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہمیں آگے نہیں بلایا، شادی میں ہمیں اسٹیج پہ تصویر کا اس کو بلایا، بلا کے لے گئے، مجھے تصویر کا موقع نہیں دیا، اپنی آج عزت کی، اپنی خود نمائی کا مار رہے لوگوں کو۔ لیکن اس نے کہا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، خدا اس کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی طرف سے جس کی عزت ہوگی وہ عزت ہوگی، آپ فکر نہ کریں، اور جس کی خدا کی طرف سے نہیں ہوگی ہمارے لڑنے سے بھی نہیں ہوگی۔
حمان کا جو حال ہوا نا، حمان سے مرا تھا میری عزت ہوگی. حمان سے بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا حمان بیٹا بات سن، اگر بادشاہ کسی سے خوش ہو تو کیا کرے؟ اس نے کہا سر، وہ سمجھ گیا کہ میرے سے ہی خوش ہے زیادہ. اس نے کہا سر بادشاہ نا اپنی پوشاک اتار کے اس کو پنائے پہلے تو. اس نے کہا اچھا اور بتا. اس نے کہا بادشاہ میرے کو پنائے گا. انہوں نے کہا سر اپنی انگوٹھی بھی اس کو پنا دینا. اچھا اور؟ اس نے کہا سر جو وائٹ گھوڑا آپ کا نا سب سے اچھا والا جو ڈانس کرتا ہوا جاتا ہے آپ کو لے، اس پہ اس کی سواری کرائی جائے، اور اخوانی لباس پہنا کے سارا کچھ کر کے پھر اور اس کے آگے منادی کرا دی ہے کہ بادشاہ جس سے خوش ہوتا ہے. اس نے جل پھر بیٹا جلدی کر، کم کوئی چیز کمی نہ رہ جائے، مرتکی کو بٹھا لے گھوڑے پہ اور میری پشا. اس نے کہا اور اس نے کہا بادشاہ نے کہا، اور اس ملہ ان کو جب وہ چکر لگا کے آ گیا پورے شہر، اس نے کہا اس کو اٹھاؤ اور 50 ہاتھ کی جو سولی، انہوں نے کہا ساری تو سولی بھی بنوائی ہوئی ہے 50 ہاتھ کی مردکی کے لیے. انہوں نے کہا مردکی کے لیے بنائی، اس کو چڑھاؤ نمک حرام کو، اور اس کو 50 ہاتھ کی سولی بھی چڑھا دی. آج ہمارا یہی حال ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، کہتے ہیں ہم تو بادشاہی کے بچے ہیں، بادشاہ کے بچے ہیں. یسوع ہمارا گناہ گاروں کے لیے آیا تھا، گناہ گاروں کو گناہ گار رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، گناہ گاروں کو توبہ کے لیے نیا بنانے آیا تھا. یہ بات پوری نہیں کہتے، یہ بات پوری سمجھیں. اب بھی پورے طور سے روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑ کر، اور اب دل میں خاکساری کر کے، جب ہم دل سے خاکساری کریں گے، اور نینوا کے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یونا نے کہا نینوا برباد کیا جائے گا کیونکہ تمہارے گناہوں کا شور آسمان تک پہنچ گیا ہے. اور اسی دن بادشاہ نیچے بیٹھ گیا، نے ٹاٹ اوڑھ لیا، راکھ میں بیٹھ گیا، اور انہوں نے رونا شروع کیا. انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، خدا کے آگے روئے اور توبہ کی. اور خدا نے کہا اب میں ان کو نہیں ماروں گا. ہاللیلویا. آج خدا یہ چاہتا ہے پورے دل سے روزہ رکھ کر اس کے سامنے گریہ ازاری کریں. اپنے حالات کا رونا مت روئیں. ہم روئیں کیوں؟ یسوع ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات ہے، پہلے تو یہ دیکھیں ہے. ہاں یسوع تو ہمارے ساتھ ہے. کیا ہم بھی یسوع کے ساتھ ہیں؟ یسوع نے تو کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. کیا ہم بھی یسوع کے ساتھ ہیں؟ آؤ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں. آؤ آج اپنے معاملات کو دیکھیں اور ایکٹیو ہو جائیں. ان روزوں میں روزے رکھیں اور پھر سارا سال روزے رکھیں. ہفتے میں ایک دن مختص کریں روزے دعا کے لیے، اور خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور خدا کی برکت کو چاہیں، خدا کی قدرت کو مانگیں. اور لکھا دوسرا توریخ کا جو میں نے حوالہ دیا تھا 7ویں باب کی 14ویں آیت، جہاں پر لکھا تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. مسیح لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ میری جان کو بے حال کرتا ہے. کہتا ہے جنی دعاواں کیتی انہیں مصیبت پہ پھر میں چھڑ دیتی، بڑا ہی برا حال. میں کہا ہوں نہ پڑھی جو کام نہ کر جس طرح کاٹا ہو. ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا ہے زندگی دینے والا، خدا برکت دینے والا ہے. خدا اس لیے نہیں کہتا کہ دعا جاگو اور دعا کرو، وہ تو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. وہ دعا ہی کیا جو آپ کو آزمائش میں ڈال رہی ہے؟ دعا تو آزمائشوں سے نکالنے کے لیے ہے. آزمائش میں تب ہم پڑھتے ہیں جب ہم خدا کے فضل سے باہر نکلتے ہیں، خدا کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں. ہاں جب خداوند میں رہتے ہیں خدا بھی ٹیسٹ کرتا ہے کبھی ہم اس کا مقصد ہم اور اپ گریڈ ہو جائیں، ہم اور مضبوط ہو جائیں. سو آؤ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم بحالی حاصل کریں. خداوند کی نظر میں مقبول روزہ وہ روزہ ہے جو سچے دل سے رکھا جائے، دشمنوں کو معاف کر کے رکھا جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے رکھا جائے، اور خداوند کی قربت مانگی جائے، خداوند کے جلال کو مانگا جائے، اور خداوند کی روح کی نعمتیں مانگی جائیں، اور اپنے گناہوں پر پچھتایا جائے. یہ ہے حقیقی روزہ. اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کی لکھا تب تیرے ناف کی صحت جلد ظاہر ہوگی. تو پکارے گا اور میں جواب دوں گا. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں.